الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بارگاہ رسالت و درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. اور دوسری جگہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کل من علیہ فان، اور ہر چیز فنا ہو جائے گی. دنیا کی ہر شے فانی ہے، ہر انسان کو ایک دن موت آنی ہے. پیارے اسلامی بھائی کیوں، جب یہاں سے کچھ کرنا ہی ہے، دنیا سے جانا ہی ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیشہ ہمیں تیار رہنا چاہیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ اس طرح سے رہو جیسے کوئی راہ چلتا ہوتا ہے. مسافر راہ چلنے والے کو ہی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بندوں کے لیے نمونہ عمل بنایا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر موڑ پر آپ کی سیرت کو اپنائیں اور آپ کے نقش قدم کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت میں وصیت فرمائی تھی کہ میری تجہیز و تکفین میرے خاندان والے فرمائیں، میرے خاندان والے کریں. تو امت کے لیے سبق ہے کہ تجہیز اور تکفین رشتہ داروں کا ہی حق ہے. لہذا چاہیے کہ اپنے عزیز کی موت پر یہ کام رشتہ دار خود کریں کہ اپنے عزیز کی آخری خدمت ہے، اور اس میں اجر عظیم کی بشارت بھی دی گئی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مردے کو غسل دے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. ارشاد فرمایا جو کسی مردے کو کفن پہنائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑا پہنائے گا. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے اور بعد کے اسلامی احکام سیکھیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر اور اجر عظیم کے مستحق بنیں اور اپنے عزیز کی آخری خدمت سے محروم نہ ہوں. مخصوص نہلانے والوں کے لیے انتظار میں اپنا وقت برباد نہ کریں، اور اس میں بعض اوقات اس کے انتظار کرنے میں، نہلانے والے کے انتظار کرنے میں، اس کے کفن پہنانے میں، اس کے نہلانے میں تاخیر ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنی میت کو نہلاتے نہیں ہیں یا نہلانے کے لائق نہیں ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی میت کو خود اپنے ہاتھ سے نہلائیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ امام صاحب کے نہ ہونے کی صورت میں بھی نماز جنازہ میں تاخیر ہو جاتی ہے. نماز پڑھانے والے کو تلاش کیا جاتا ہے، حالانکہ نماز جنازہ کی امامت کا بھی حق اسی کو ہے جو اس کے وارثین میں کوئی صلاحیت ہے. برادران ملت اسلامیہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے موت کو سبب کے ساتھ خاص کیا ہے. بے سبب موت نہیں آتی ہے، موت سبب کے ساتھ آتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے. اور عام طور پر جو موت آنے کا سبب ہوتا ہے وہ بیماری ہوتی ہے. عام طور پر عموماً جو موت آتی ہے وہ بیماری کی وجہ سے موت آتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے بیماری کو سمجھا جائے. بیماری اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے.
اس کے بے شمار فائدے۔ اگرچہ بظاہر انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، مگر حقیقت میں سکون اور چین کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری جسے انسان مصیبت سمجھتا ہے، در حقیقت روحانی بیماریوں کا بہترین علاج ہے، زبردست علاج ہے۔ روحانی بیماریاں ہلاکت میں ڈال دینے والی ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ جب کسی بیماری میں مبتلا ہوں تو صبر اور استقلال سے کام لیں، اور جزا و فضا کے آتے ہوئے سوال کو ہاتھ سے بچا لیتے، کیونکہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اور تو ہماری حالت یہ ہے کہ ذرا سا بخار آ جائے کہ دیکھ لگا سر بخار تو نہیں ہے، ہاتھ پکڑوانے لے، تو دیکھ اور تو دیکھ، سب کو دکھاتے پھر رہے ہیں کہ بخار آ گیا، بخار آ گیا۔ ارے بھائی بخار آیا، اللہ کی نعمت آئی ہے، اللہ کی نعمت آئی ہے۔ ذرا سا تیز بخار، فون پہنچ ڈاکٹر صاحب بہت تیز بخار آیا ہے۔ اللہ کیسے مسلمان ہیں، ہم اللہ کی نعمت کو نہیں پہچان پاتے، کیا تھے ہم، کیا ہو گئے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے گناہوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں یہ بیماری عطا فرمائی، ہمیں یہ چیز دی ہے، ہمیں یہ نعمت ادا کی ہے، لیکن نعمت نہیں سمجھ آتا بلکہ زحمت سمجھ آتا۔ ذرا سی تکلیف ہو جائے، ذرا سی چوٹ لگ جائے، بلک جاتے ہیں، بل بلا جاتے ہیں، آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، اتنا بخار نہیں ہوتا جتنا کہ اس کا واویلا کر دیتے ہیں، فون گھما دیں گے، ساری رشتے داری میں فون پہنچ جائے گا کہ بھائی بہت طبیعت خراب ہے، بہت بیمار ہے، جب آگے دیکھیں گے تو کیا کہ بخار ہے۔ ارے یار بخار تھا، کیوں پریشان کیا خواہ؟ یار اسرائیل بھائی اس بات کو پہچان، اللہ کی نعمت کو پہچان، موت تو آنی ہے، حق ہے، اگر بس سبب بیماری اگر موت آ جائے، اس سے ہمارے گناہ مٹ جائیں، گناہ دھل جائیں، گناہ صاف ہو جائیں، تو اس سے ہمارے لیے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو اذیت پہنچتی ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، مرد ہو یا اس کے سوا کچھ اور، اللہ تعالیٰ اس کے سیئات یعنی گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے، ایسے گرا دیتا ہے جیسے کہ آج ہی پیدا ہوا۔ اور ارشاد فرمایا قطعت الشجرۃ ورقها، اور ایسے گرا دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ برادران ملت اسلامی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا درس دیا ہے، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماؤں، بس وہ میری آزمائش پر وہ میری حمد بجا لائے تو وہ اپنی خواہگاہ سے گناہوں سے ایسے پاک ہو کر اٹھے گا جیسے کہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ مجھے میرے عزت و جلال کی قسم کہ میں کسی ایسے شخص کو جسے بخشنا چاہوں دنیا سے اس وقت تک نہیں نکالوں گا، اس کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کی ہر اس خطا کو جو اس کی گردن پر ہے، اس کے جسم کی کسی بیماری اور کسی کے مال کی کمی کے ذریعے سے دور نہ کر دوں۔ اور ارشاد فرمایا مومن کی بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں دور فرما دیتا ہے۔ کیسے؟ جیسے آگ سونا چاندی کا زنگ دور کر دیتی ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک موقع پر بیماریوں کا ذکر کرتے ہوئے میرے آقا، پیارے آقا
احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو جب کوئی بیماری پہنچتی ہے تو پھر اللہ عز و جل اس بیماری سے اس کو عافیت بخشتا ہے، سبحان اللہ، تو یہ اس کے گزرے ہوئے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اور آئندہ کے لیے نصیحت، اور منافق جب بیمار ہوتا ہے تو اسے شفا دے دی جاتی ہے، تو یہ اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے گھر والوں نے باندھا پھر چھوڑ دیا، تو اس نے کچھ نہیں سمجھا کہ اس کو کیوں باندھا اور کیوں چھوڑ دیا۔ بس ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بیماریاں کیا چیز ہیں؟ خدا کی قسم میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ وہ کہتا، خدا کی قسم میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس سے اٹھ جا، کیونکہ تو ہم میں سے نہیں ہے۔ اب بتائیے، ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ بیمار اگر بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے وہ نعمت ہے۔ اگر وہ بیمار نہیں ہوتا تو میرے آقا یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو بیمار نہیں ہو۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم ذرا سی بیماری پر آہو پکا کرنے لگتے ہیں۔ پیارے اسلام بھائی، سمجھو اس کو، بیماری آنے پر ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ ہماری کس غلطی کی سزا ہے اور آئندہ اس سے بچنا چاہیے۔ بیمار پر بیماری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتوں اور لطف و کرم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں، ہر ایک نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔